وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. رواہ البخاری فی صحیح. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت نے دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں بنائی ہیں، ان ساری قیمتی چیزوں میں سے علم کی قیمت اور قدر سب سے زیادہ ہے. پھر تمام علوم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ مند قدر و منزلت والا علم دین کا علم ہے، جو علم نافع ہے. انسان کا دنیا کے اندر بھی وہ فائدہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی وہ علم انسان کے کام آئے گا. اور یہی ایک معیار ہے، یہی ایک کسوٹی اور پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا. کہ انسان کے پاس علم ہے تو اس کو معرفت الہی حاصل ہو جاتا ہے. انسان کے پاس علم ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. اور انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے علماء ڈرتے، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جن کے پاس دین کا علم آ جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جن کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہوتا، علم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، تو جب اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، ہر عمل کی بنیاد علم ہے. اگر انسان کے پاس علم ہے تو اس کا عمل ہے، اور اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو اس کا عمل بھی نہیں ہے. اسی لیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر باب باندھا ہے: العلم قبل القول والعمل. ہر قول سے پہلے، ہر بات سے پہلے، زبان سے نکلے ہوئے ہر کلام اور لفظ سے پہلے، اور ہر انسان کے عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اس کو علم ہوگا تو پتہ چلے گا کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی.
اس کو علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کون سا عمل کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صرف اور صرف اللہ سے خشیت رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے وہ دین کے عالم ہیں۔ دین کے عالم کیوں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کو علم ہو جاتا ہے۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، علم کا اٹھا لیا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، علم کا اٹھا لیا جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت کا ثابت ہو جانا، کہ قیامت کے نزدیک علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت لوگوں کے درمیان پھیل جائے گی، جہالت لوگوں کے درمیان آ جائے گی۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں اس طرح اسلام بھی مٹ جائے گا۔ کپڑے کا ڈیزائن ہوتا ہے، کپڑے کے اوپر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ کپڑے کا نقش و نگار اور ڈیزائن وہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح ایک وقت آئے گا کہ اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اسلام کی تعلیمات لوگ بھول جائیں گے، اسلام کے احکامات اور تعلیمات کو ختم کر دیا جائے گا۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کوئی جانتا ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو صدقہ خیرات اور حج کے مناسک کا پتہ نہیں، لوگوں کے اندر سے علم اٹھا لیا جائے گا، اسلام کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی۔ وَلْيُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی صورتوں کو، قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم کے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ فَلَا يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، قرآن کریم کی ایک آیت بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے قریب قرآن کے علم کو بھی اٹھا لے گا، قرآن کی آیات کو بھی اٹھا لے گا۔ وَتَبْقَىٰ طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، لوگوں کے گروہوں میں کوئی بزرگ ہوگا، چھوٹے بات کرتے، لوگوں کے گروہوں میں سے کوئی بزرگ ہوگا، والعجوز، کوئی بوڑھی عورتیں ہوں گی، یعنی بڑے بڑے گروہ ہوں، جماعتوں میں سے کوئی ایک بزرگ ہو، کوئی ایک بوڑھی عورت ہوگی، یقولون، وہ جو بزرگ اور بوڑھی عورتیں ہوں گی نا، جو باقی کوئی بچ جائیں گی، جو زندہ ہوں گی دنیا میں، وہ کہیں گی ادرکنا آباءنا ھذہ الکلمہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا وہ ایک کلمہ بولا کرتے تھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوا تھا وہ کبھی کبھی لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، باقی دین کا علم ختم ہو جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو فوت کر دیا جائے گا، علماء کرام کو ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ کے دین کا علم بھی اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے قرآن کو بھی راتوں رات اٹھا لیا جائے گا کہ قرآن کی کوئی آیت بھی باقی نہیں رہے، لوگوں کو نہ روزے کا علم ہوگا، نہ لوگوں کو نماز کا علم ہوگا، نہ لوگوں کو حج کا علم ہوگا، نہ لوگوں کو صدقہ خیرات کا علم ہوگا، بس جو بزرگ یا بوڑھی عورتیں باقی بچیں گی وہ لوگوں کو کہیں گی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد، باپ دادا سے سنا تھا وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ فَنَحْنُ نَقُولُهَا، ہم اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرب قیامت ایسا ہو جائے
اور جب علم کو اٹھا لیا جائے گا اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعارف رکھنے والا انسان باقی نہیں بچے گا۔ جب علماء کو بھی زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور علماء کو فوت کر دیا جائے گا، یہ اصل میں قیامت کے آنے کے اسباب۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت بدترین لوگوں پہ آئے گی۔ جب زمین کے اوپر بدترین لوگ باقی بچیں گے تو ان پر قیامت نازل ہو جائے گی، قیامت کا وقوع ہو جائے گا، حتیٰ کہ ان میں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے وقوع کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ دین کا علم اور دین کے علماء ہیں۔ یہ مساجد اور مدارس کے مراکز ہیں جن کی وجہ سے دین کا علم قائم ہے، جن کی وجہ سے دین کی تعلیمات قائم ہیں۔ محدث اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے اندر علماء موجود نہ ہوں تو لوگوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہے، لوگ جانور بن جائیں، کیونکہ ان کو دین کا پتہ نہ ان کو دین کا پتہ ہوگا، نہ ان کو نماز روزے کا پتہ ہوگا، نہ ان کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہوگی، نہ ان کو پاکیزگی اور نجاست کا پتہ ہوگا۔ جس طرح جانوروں کو حلال حرام کے درمیان تمیز نہیں ہے، جس طرح جانوروں کو پاکی اور ناپاکی کا علم نہیں ہے، جس طرح جانوروں کو ان چیزوں کی تمیز نہیں ہے، اسی طرح محدثین فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں کے اندر بھی یہ تمیز باقی نہ رہے اگر دنیا کے اندر علماء باقی نہ رہے۔ علماء کی وجہ سے دین قائم ہے، علماء کی وجہ سے یہ دین کے معاملات اور دین کی تعلیمات قائم ہیں، علماء کی وجہ سے۔ اور علم الہی، علم دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا میرے بھائیوں سبب ہے۔ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں نہ کرتے، یہ جو ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ رب العزت کے اختیارات، اللہ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا ہمیں علم نہیں ہوتا نا، یہ اصل میں دین سے دوری ہے، علم دین سے دوری۔ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، قرآن کریم کی معرفت نہیں ہے، یہ لپیوں کر دو جو چھوٹے نہیں لگی ہے، قرآن کریم کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، قرآن کریم کی ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، اسلام کا علم نہیں ہے۔ جب اسلام کا انسان کے پاس علم نہ ہوگا، قرآن و حدیث کا، قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اگر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اگر اللہ کا تعارف حاصل کرنا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا ہے تو فَعْلَمْ، علم کو سیکھنا، فَعْلَمْ جان لو، معرفت حاصل کر لو، علم کو سیکھ لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن سورۃ زمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے پیغمبر فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، ان کو بتائیے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے جاہل یہ برابر ہو سکتے؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، کیا وہ اور جو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح اور بخاری کی حدیث ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ خیر چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ خیر ہو، اس کے ساتھ بھلائی ہو، یفقہہ فی الدین، کیا دیتا ہے اس کو؟ دین، یا دنیا کا مال، یا دنیا کی خود ساختہ چودراہٹیں، یا دنیا کی خود ساختہ تماش بینیاں، یا دنیا کی خود ساختہ وزارتیں اور عہدے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا معیار دنیا نہیں، اس کا معیار دنیا کا مال نہیں ہے،
اس کا معیار دنیا کا بینک بیلنس نہیں ہے، اس کا معیار دنیا کی کوٹھیاں اور گاڑیاں نہیں ہیں، اس کا تعلق تو صرف دنیا کے ساتھ دو ہی چیزیں ہیں، یا دنیا کی ضروریات کے ساتھ ہے یا دنیا کی خواہشات کے ساتھ۔ کچھ لمٹس تک تو دنیا کی ضروریات ہیں، پھر وہ لمٹس، وہ حدود جب کراس ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کی خواہشات ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا دنیا کی ضروریات ہیں یا دنیا کی خواہشات ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ مل جاتی ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز مل جاتی ہے، اس کو قرآن و سنت کا علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو گویا جس کو قرآن و سنت کا علم آ جاتا ہے، جس کو دین کی فقاہت آ جاتی ہے، دین کا پتہ چل جاتا ہے، دین کی تعلیمات کا علم آ جاتا ہے، وہ بندہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اس کو چن لیا ہے، اور چن بھی اللہ نے خیر کے لیے چنا، بھی اللہ نے اس کو بھلائی کے لیے۔ دنیا کی نظروں میں تو وہ غریب ہو، دنیا کی نظروں میں تو وہ کنگال ہو، دنیا کی نظروں میں تو وہ مسجدوں میں رہنے والا مولوی ہو، دنیا کی نظروں میں تو وہ جناب مدارس میں اور ٹوٹی صفوں پر بیٹھنے والا ہی طالب علم کیوں نہ ہو، دنیا کی نظروں میں میرے بھائیوں وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بڑا اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے پوری کائنات میں اس کو دین کے لیے چنا ہے، دین کی فقاہت کے لیے چنا، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے چنا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ نے پوری کائنات کے اندر ایک ہی شخص کے لیے دعا کی ہے، اور دعا بھی کیسی کی ہے، اس کی سلامتی کی دعا کی ہے، اس کے چہرے کی تر و تازگی کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی خوشی کے لیے دعا کی۔ آج کہتے ہیں نا بابا جی کے لیے اور بزرگوں سے دعا کروائیں، پیر صاحب سے دعا کرائیں، جناب امام صاحب سے دعا کرائیں، فلاں سے دعا کرائیں، اس بندے کی خوش قسمتی کے کیا کہہ رہے ہیں جس کے لیے ساری کائنات کے صادق المصدوق پیغمبر دعا کر، جس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہو۔ آج تو دعاؤں کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول میری والدہ مسلمان نہیں، آپ کے بارے میں وہ جناب وہ مختلف سخت الفاظ اور کلمات کہتی ہے، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی اسلام کی دولت عطا کر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کروانے کے بعد مسجد سے اپنے گھر میں گئے اور فرماتے ہیں میں اس نیت سے رہا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے گھر میں پہنچے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں پہنچا، میری والدہ نے غسل کیا، میں گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخش، وہ صادق المصدوق پیغمبر، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کلمات نکلتے تھے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، دین کی تعلیمات میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے بلکہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولتے۔ اور دوسری دعا حضرت انس کے لیے بھی کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ انس کی اولاد میں بھی برکت ڈال دے، انس کے مال میں بھی برکت ڈال دے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال کی اور اولاد کی اتنی کثرت دی کہ لوگوں کے کھجور کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، اور مال کے ساتھ اولاد کی اس طرح کثرت
کثرت اللہ رب العزت نے رکھ دی اور برکت ڈال دی کہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 110 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں عطا کی۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے برکات، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتا تھا، اور صحابہ کرام کا یقین ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لینی ہے، اور جس معاملے اور جس مقصد کے لیے دعا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہنے والے ایک شخص کے لیے دعا کی ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو شاد رکھے، آباد رکھے جو میری ایک حدیث کو سن لیتے، سمع منا حدیثا، جو مجھ سے ایک حدیث کو سنتا ہے، فحافظہ، پھر اس کو یاد کرتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ پھر اس حدیث کو وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ ایک حدیث کو سن کر یاد کرنے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ آج بھی کوئی چاہتا ہے نا میرے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہو، میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا مستحق بن جاؤں، تو وہ اس حدیث پر عمل کرے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری ایک حدیث کو زبانی یاد کر لے، لوگوں تک پہنچائے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، تبلیغ میں پہنچا دے، لوگوں کو وہ میری احادیث اور روایات پہنچا دے، نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف اور فتنے کا غم نہیں آنے۔ میرے بھائیوں، یہ دین کے علم کی فضیلت ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو یاد کرنے والا، قرآن و سنت کے علم کو سیکھنے والا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کائنات کے اندر انبیاء کا اکیلا وارث ہے، جو اللہ جس کو نبیوں کا وارث بنا دیتا ہے، کسی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا نہیں، کسی صدر کا نہیں، کسی وزیر اور مشیر کا وارث نہیں بناتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عالم کو اس شخصیت کا وارث بنا دیتا ہے اور ان پاکیزہ شخصیات کی وراثت عطا کر دیتا ہے جن پاکیزہ شخصیات سے اعلیٰ اور عرفہ شخصیات اللہ نے دنیا کائنات کے اندر نہیں دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء و ان الانبیاء لم یورثوا، کہ دین کے عالم جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہم الصلاۃ والسلام جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے کہ ان کا مال نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کے نبیوں کے لیے بھی حکم ہے کہ ان کے مال کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ورثوا العلم، وہ اپنے علم کی وراثت عطا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے علم کی وراثت عطا کرتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لے لیا اس نے وافر حصہ لے لیا۔ جو اس علم کو لیتا ہے، دین کے علم کو، جتنا زیادہ دین کا علم سیکھتا ہے انبیاء کی اتنی زیادہ وراثت لے لیتا ہے، جتنا زیادہ علم دیتا ہے اتنی زیادہ وراثت حاصل کر دیتا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں گئے نا، لوگ جناب کاروبار کے اندر مصروف تھے، دکانداریوں میں مصروف تھے، خرید و فروخت کے اندر مصروف تھے، تو مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، اور مدینے کے تاجروں اور مدینے کے مقیموں، تم
جب یہاں دنیا کا مال خریدنے اور فروخت کرنے کے اندر مصروف ہو، مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ لوگوں نے دکانیں بند کی، کاروبار بند کیے، وہ جناب مدینے کے بازار سے نکلے، مسجد نبی کے اندر پہنچے، وہاں تھوڑی دیر رکے، پھر واپس آ گئے، کہنے لگے ابو ہریرہ وہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، تم نے کہا تھا کہ مسجد نبی میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہاں تو کوئی وراثت کی تقسیم کا عمل نہیں تھا۔ فرمایا تم مسجد نبی میں داخل ہوئے گئے، تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم جب مسجد نبی میں داخل ہوئے گئے تو ہم نے دیکھا کچھ لوگ دین کو سیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دین کو سکھا رہے ہیں، کچھ قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں، کچھ قرآن کی تعلیمات اور احکامات کو سیکھ رہے ہیں۔ فرمایا او مدینے کے تاجروں، مدینے کے لوگوں، یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو مسجد نبی میں کچھ لوگ بیٹھ کر لے رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام درہم و دینار مال و متاع کا وارث نہیں بناتے، اللہ کے نبی وارث بناتے ہیں تو دین کے علم کا وارث بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، جس بندے کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس بندے کی اولاد کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس بندے کی اولاد حافظ قرآن بن جاتی ہے، قاری قرآن بن جاتی ہے، دین کی عالم بن جاتی ہے، دین کا فقیہ کو، دین کی فقہ اور فقاہت کو حاصل کرنے والی بن جاتی ہے، وہ مت سمجھے کہ اس نے 4 5 6 7 سال دین پڑھ لیا، اس نے قرآن کے 30 پاروں کو حفظ کر لیا، بلکہ وہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ نے چن لیا خیر اور بھلائی کے لیے، اور اللہ رب العزت نے کائنات میں سے اس کو چن لیا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حقدار بنا دے۔ پھر اللہ نے دنیا میں بھی اس کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس کے لیے عظمتیں رکھی ہیں کہ دنیا میں بھی اس کو امامت عطا کر دی جاتی ہے، دنیا میں بھی اس کو اونچا مرتبہ عہدہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور جب آخرت میں جائے گا تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ حافظ قرآن کو کہے گا اقرا ورتقے اقرا ورتقے کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اس طرح جنت کے زینے اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جا اور قرآن ایسے پڑھتا چلا جا جس طرح دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جہاں تیری تلاوت مکمل ہو جائے گی اللہ نے جنت کا وہ بہترین اور اعلیٰ ترین درجہ تیرے لیے رکھا۔ یہ وہ ٹوٹی پھوٹی صفوں کے اوپر بیٹھ کر قرآن یاد کرنے والے، وہ رات کی نیندیں قربان کرنے والے، وہ دن کی مشغولیات اور مصروفیات کو چھوڑ دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا کی امامت عطا کر دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کے وارث بنا دیتا ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حافظ کے والدین کو بلایا جائے گا، جو قرآن کا قاری ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کے تاج پہنائے گا، سونے کے تاج، اور ان سونے کے تاجوں کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ یہ عزتیں عطا کرے گا، اللہ یہ بلندیاں عطا کرے گا دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت تم میں سے علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو سنیے۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من جاء مسجدی ھذا لم یأت الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ۔ آپ نے فرمایا جو میری اس مسجد کے اندر آتا ہے نا، مسجد نبوی کی بات کی، اپنے گھر سے مسجد نبوی میں آتا ہے اور آتا اس نیت سے ہے کہ جا کر دین کو سیکھوں گا یا دین کو سکھاؤں گا، خیر و بھلائی کو سیکھوں گا یا خیر اور بھلائی کو سکھاؤں گا، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اس کا اتنا درجہ ہے جتنا درجہ اللہ کے راستے میں ایک جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کا درجہ۔
جیسے اپنے گھر سے بندہ اپنا مال اور اپنی جان لے کر کافروں کے خلاف جہاد کے لیے نکلتا ہے، یہودیوں کے خلاف قتال کے لیے نکلتا ہے، عیسائیوں کے خلاف دین کی سربلندی، دین کے غلبے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، کلمہ توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے نکلتا ہے، اس طرح اس کا درجہ ہے جو اپنے گھر سے مسجد نبوی کے اندر دین سیکھنے کے لیے۔ اور جب عام مساجد کی بات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، اور اسی طرح امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر نقل کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد میں اس نیت کے ساتھ چلتا ہے، اس ارادے کے ساتھ آتا ہے جا کر وہاں دین کو سیکھوں گا یا دین کو سکھاؤں گا، وہاں درس قرآن ہوگا، درس قرآن کو سنوں گا، وہاں ترجمۃ القرآن کلاس ہوگی، ترجمۃ القرآن کلاس کو پڑھوں گا، وہاں حدیث کی کلاس ہوگی، حدیث کی کلاس کو پڑھوں گا، وہاں دعائیں سیکھوں گا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھوں گا، کان کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا اجر ایک حاجی کو حج مکمل کرنے پہ اجر اور ثواب عطا کر دیا۔ اس بندے کو دین کے علم اور دین کی تعلیمات کی وجہ سے، دین کی فقاہت کی وجہ سے اللہ رب العزت اتنا بڑا درجہ دیتا ہے۔ اسی لیے تو سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے علماء کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی اور اپنی گواہی کے ساتھ نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی گواہی اور پھر معزز فرشتوں کی گواہی، پھر علماء کرام کی گواہی کو ڈال کر علماء کرام کی فضیلت کو میرے بھائیوں واضح کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ